بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فور نیوز وتھ خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ ناظرین، ہمارے نئے آنے والے ویو سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی آئیکن بیل کے اوپر بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک طرف تو دنیا میں امن کی کوششیں جاری ہیں اور دوسری طرف جنگ بھی جاری ہے۔ تو ناظرین، حالیہ واقعات جو ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دونوں فورسز جو ہیں وہ اپنی اپنی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ تو جناب، ایران کا شہر اصفہان، جسے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نصف جہان بھی کہا جاتا ہے، 31 مارچ کو بمباری کا نشانہ بنا۔ اس شہر میں ایران کی عسکری تنصیبات کے علاوہ جوہری مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جناب، ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق ایرانی فوج کے آپریشنل کمانڈر چیف جنرل امیر خاتمی نے اعلیٰ عسکری قیادت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپریشنل ہیڈ کوارٹر کو ہدایت دی کہ دشمن کی نقل و حرکت انتہائی درستگی کے ساتھ مانیٹر کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجی کمانڈرز کو تائید بھی کر دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوجی کمانڈرز کو یہ بھی تنقید کر دی گئی ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملہ جو بھی اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے ہو تو اس کا بر وقت جو ہے وہ فوری طور پر جواب دیا جائے۔ تو جناب، اس حملے کا بھی ایران نے جواب دیا ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ نے مزید یہ کہا ہے کہ دشمن زمینی کارروائی کی کوشش کرے تو اس کا ایک بھی اہلکار زندہ نہ بچنے پائے، اس کے لیے ہر ممکن تیاری کی جا رہی ہے۔ تو جناب، دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ پر اعتماد کی سطح صفر ہو چکی ہے، یعنی کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کا اعتماد کھو چکا ہے۔ تو یہ تو واقعی بات درست ہے کہ امریکہ آئے روز اپنے بیانات بدلتا رہتا ہے اور موجودہ حالات میں مذاکرات سے کسی بھی مثبت نتیجے کی توقع نہیں ہے۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایران کو امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر کوئی یقین نہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ تو ناظرین، یہ تو بات حقیقت ہے کہ جنگ شروع ہونے سے قبل بھی امریکہ جو ہے وہ ایران کو مذاکرات کی میز کے اوپر لاتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ جنگ کی باتیں بھی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ کسی نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف کوششیں تو جاری ہیں۔ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی جرت کریں گے، کیونکہ ان کے لیے سخت رد عمل ہوگا۔ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ بھی جو ہے وہ زمینی فوج لانے سے کترا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ نہ ہو پادران انقلاب کے جو 10 لاکھ لوگ ہیں، 15 لاکھ اگر وہ بھی ایکٹیو ہو گئے تو ایران میں زمینی جنگ لڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے اس جنگ کو شروع نہیں کیا، یہ ہم نے اپنے دفاع کی خاطر جو ہے اپنے اقدامات کیے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اپنا دفاع جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو یہ جو اسرائیل کا شہر اصفہان کے اوپر جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملے ہوئے ہیں، اس میں 2 چھوٹے بچے، کتنے خوبصورت چھوٹے سے بچے جو ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو جناب، ان بچوں کی تصاویر دیکھ کے تمام دنیا جو ہے وہ اس وقت لرز اٹھی ہے۔ تو ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ رات کے وقت کیا گیا، جس کے نتیجے میں رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا اور دونوں بھائی موقع پر ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تو جناب، ان چھوٹے سے معصوم پھول جیسے بچوں کو جو ہے وہ شہادت نصیب ہوئی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی ایک شخص دہشت گرد نہیں ہوتا، ریاستیں بھی دہشت گرد ہوتی ہیں۔ یہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر جب دہشت گردی کرتا ہے تو وہ ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے، وہ ریاست کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسرائیل بھی جب فلسطین میں کرتا ہے تو یہ بھی ریاستی دہشت گردی کرتا ہے۔ تو جو کچھ یہ ایران کے اوپر کیا گیا ہے یہ بھی ایک ریاستی دہشت گردی ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی 100% خلاف ورزی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے اقوام متحدہ جو ہے اس کو ایک ایسا لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ تو یہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں جبکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دنیا میں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ میں فاشزم کی ایک بدترین مثال قرار دیتا ہوں کہ دیکھیں، امریکہ اس چیز کو کبھی بھی اپنی نظر میں نہیں لاتا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ریاستی دہشت گردی سے اس حد تک آگے گزر جاتا ہے کہ یہ مساجد اور گرجا گھروں کے اوپر بھی حملے کرتا ہے، اور یہی کام جو ہے وہ ادھر بھارتی ریاستی دہشت گردی کرتی ہے۔ بھارت میں بھی یہی کام ہوتا ہے کہ گرجا گھروں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اور مساجد کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک افغان سرحد پر سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی کے دوران 8 بھارتی اسپانسرڈ خارجی دہشت گرد جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد جو ہیں یہ ان سے بھاری جو ہے وہ اسلحہ کی مقدار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن تاحال جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔
تو بیان میں یہ کہا گیا کہ سرحدی نگرانی کے حوالے سے افغان طالبان کی ناکامی ایک بار پھر جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے۔ پاکستانی حکام نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکیں۔ تو جو موجودہ چائنا کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے جو افغانستان کے حوالے سے جو گفت و شنید کی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار چائنا جو ہے وہ تھوڑا گرنٹڈ بن کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ چائنا بذات خود بھی افغان اور پاکستان سرحد کے معاملے میں جو ہے نا یہ اکتا گیا ہوا ہے۔ اب چائنا چاہ رہا ہے کہ اس چیز کے مسئلے کا جو ہے وہ حل کیا جائے۔ تو جناب بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام کے ساتھ کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، اور سیکورٹی فورسز ہر قسم کی جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ تیار ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پتھر کے دور میں بھیجنے کی دھمکی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو شدید ترین حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے تل ابیب پر میزائل داغ دیے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے اصفہان شہر کے اوپر حملہ کیا ہے تو اس کا جوابی حملہ بھی جو ہے وہ ایران نے کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے FP کے مطابق وائٹ ہاؤس سے خطاب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنے مقاصد کے حصول کے بہت قریب ہے۔ اب انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران مذاکرات کے ذریعے کسی تصفیے تک نہ پہنچا تو حملوں میں مزید شدت لائی جا سکتی ہے۔ تو سمجھ سے باہر ہے کہ آج کل جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کی سوچ جو ہے نا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں ہے کہ امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ہم انہیں واپس پتھر کے دور میں بھیج دیں گے جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ بھی ایک فاشزم کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی ایک ملک کے لیے یہ بات کر دیتا ہے۔ تو جناب یہ ساتھ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، ساتھ اپنے مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، جنگ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ یہ سب کچھ جنگ و جدل جو ہے وہ اپنا چلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس خطاب پر ایران کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا، جس کے بعد اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو حرکت میں آنا پڑا۔ تو ایران کے فوجی کمانڈر سینئر خاتم الانبیاء کی جانب سے سرکاری ٹی وی کے اوپر جاری کردہ بیان جو ہے اس میں امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مزید بڑے اور تباہ کن حملوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہ بڑے حملے کرنے کی ایران بھی جو ہے وہ ان کو دھمکی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ یہ جنگ آپ کی ذلت رسوائی اور یقینی ندامت تک جاری رہے گی اور ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو جب یہ امریکہ کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو فوری طور پر اس کا رد عمل جو ہے وہ ایران کی طرف سے بھی آ جاتا ہے۔ تو ایران کے صوبہ فارس کے شہر لامرد میں ایک سپورٹس ہال پر امریکی اسرائیلی حملے کے نتیجے میں کم از کم 21 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ تو جناب ان میں 9 عمر جو ہے وہ بچے اور بچیاں تھیں جن کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی حکومت نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے قابل نفرت جنگی جرم قرار دیا ہے۔ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ بھارت اور اسرائیل کی ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی ہے کہ یہ نہتے لوگوں کے اوپر وار کرتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو اسکولوں کے اوپر حملے کیے ہیں، انہوں نے اب سپورٹس جو گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر حملے کر دیے ہیں۔ تو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے بتایا کہ حملہ ایک پریسیجن اسٹرائک میزائل سے کیا گیا جس نے نوجوانوں سے بڑے سپورٹس ہال کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل اپنے ہدف سے اوپر پھٹتا ہے جس سے ہزاروں مہلک ٹکڑے جو ہیں وہ نیچے آ کے گرتے ہیں ان کی پلیٹس، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانی نقصان ہو سکے۔ تو یہ حملہ جو ہوتا ہے یہ اس کی جو پھیلتی ہیں اس کے اندر سے جو ٹکڑے نکلتے ہیں اور وہ چھریوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ کہ جو جہاں پر گرتے ہیں انسانوں کے اوپر وہ کاٹتے ہیں اور وہاں پہ انسانوں کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی حکام پر شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف اور قابل نفرت جو ہے وہ جنگی جرائم قرار دیا ہے۔ تو امریکہ ایران جنگ سے متعلق ایک سروے کے مطابق 10 میں سے 4 ریپبلکن کے خیالات جو مقاصد حصول کے بغیر جنگ ختم کرنے کے ہیں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس سروے میں یہ کہا گیا کہ امریکیوں کی 2 تہائی تعداد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایران جنگ جو ہے وہ فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ تو امریکیوں کے خیال میں مقاصد کے حصول کے بغیر بھی اس جنگ کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ہے چائنا جو ہے وہ اپنا ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانا چاہ رہا ہے۔ تو جس وقت امریکہ اور اسرائیل یہاں سے ہفگی اٹھا کے واپس چلیں گے تو چائنا کی انٹری اس کے بعد جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر تمام وزارت اعلیٰ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بہت بڑی میٹنگ کی ابھی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہم اپنی مالی بچت کر سکتے ہیں، اور جو ملک کے اندر اکانومی اور جو معیشت کے مسائل ہیں ان کو ترتیب وار اس چیز کا بتایا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ہمارے 2 جہاز جو ہے بنائے ہرمز پر جو کھڑے تھے، تو دونوں جہازوں کو اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں سے جو ہے وہ ابنائے ہرمز سے گزارے گئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ چلتے چلتے میں جو ہے وہ PTI کی جو گزشتہ حکومت گزری ہے پونے 4 سال، ان کی ایک آپ کو بہترین کارکردگی بتانے جا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہ قابل تعریف ہے۔
اور یہ تعریف کون نہیں کرے گا؟ آپ خود سوچیں. اس عورت کو دیکھیے جس کی میں نے تصویر لگائی ہے. یہ عورت جو ہے یہ عمرانی دور حکومت پر اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے وزراء وہ محکمے نہیں تھے چلاتے، بلکہ یہ جو ہے طوائفیں جو محکمے خان صاحب کی چلا رہی تھیں. یقین مانیے کہ نیچے سے اوپر تک کرپشن کے کیسز جب سامنے آتے ہیں تو بنیادی کردار جو ہے وہ کسی ایسے سیاسی شخص کا تو جو ہوتا ہے، اس کے نیچے ہر کوئی ایک جو ہے وہ آپ کو طوائف کا ہی سامنے آتا ہوا نظر آئے گا. یعنی کہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ عورت جو ہے، میں ذاتی طور پہ عورتوں کی میں اس طرح تصدیق نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ عورت جو ہے تحریک انصاف کی یہ جنرل رانی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس قوم کو جو ہے یہ عورت جو ہے وہ 25 ارب روپے میں پڑی ہے. 25 ارب وہ ہیں کہ جو ابھی اکاؤنٹ میں سامنے آئے ہیں. تو اس کے مزید انکوائری اگر ہوگی تو آپ مجھے خود بتائیں کہ کئی سو ارب روپے جو ہے ان کی مزید کرپشن جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو یہ جس طریقے سے پاکستانیوں کا پیسہ باہر بھیجا گیا، یعنی کہ فرا گوگی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ واپس لانا چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ کیس چلانا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کام کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتی. کفایت شاری تو چلو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جنہوں نے اپنی کفایت شاری کی، انہوں نے اتنا پیسہ جو ہے وہ ہضم کیا، تو آپ خود سوچیں وہ بھی تو ایک ملک اور قوم کا نقصان تھا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ حریم شاہ، سندل خٹک، فضیلہ عباسی، فرا گوگی اور بشرا بی بی، یہ صف اول کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی عہدیداران تھیں اور کارکنان تھیں، اور تمام منسٹریز ان کے نیچے چلتی تھیں. تو پاکستان کے ایوانوں نے اس سے قبل دور کوئی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جس میں ایسی عورتیں جو ہیں وہ منسٹریوں کو چلا رہی ہوں، اور وزارت خارجہ کی عمارت کے دروازے پر ننگی ٹانگیں مار کر جو ہے جن کو کھلا کرتی تھیں. اور ایک طبقہ اس پر آج بھی جو ہے وہ قصیدے بولتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور آئے روز کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی جو ہے وہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، اور پھر یہی طبقہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ منڈیوں کے اوپر جو ہے وہ بگتا رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جناب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھوں اور کروڑوں شکر ہے کہ ہماری ان سے جان چھوٹی. تو آج ملک جو ہے وہ کسی ایک اچھی صورتحال کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.